میرے دوست ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت ایک ناش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا، اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہ دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہیے تو فوراً خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جاؤ پر پہنچے، وہ زانی شخص وہیں پہ موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنا اور اسے کہا کہ آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا۔ بادشاہ نے فوراً سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کی جا چکی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ بھی مل گیا۔ سوسی عیاشی اور بار بار موقع ملنا قدرت کا اور اس کو گمراہی میں ہی ڈالے رکھنا مقصد تھا۔ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے تم پر۔ میں سن کر حیران ہو گیا اور گریبان میں اور آس پاس نگاہ دوڑے، کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے ہمیں اور کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں، کتنے ہی مرد و خواتین کتنی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوئے ہیں اور مرد عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتے ہیں اور اگلی بار ایک نیا شاہکار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی دل میں، ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جس وقت ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو۔